امیر لوگوں میں اور غریب لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، صرف عادات کا فرق ہوتا ہے۔ جب غریب لوگ امیر لوگوں والی عادات اختیار کر لیتے ہیں تو وہ امیر ہو جاتے ہیں، اور جب امیر لوگ غریب لوگوں والی عادتیں اختیار کرتے ہیں تو وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عادتیں کون سی ہیں؟ یہ عادتیں بیسیکلی کچھ زیادہ نہیں ہیں، دو چار ہی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو رچ لوگ ہوتے ہیں وہ محنت پر فوکس کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے پر فوکس کرتے ہیں۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے سکلز کو امپروو کریں، اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں، اور ہمارا ٹارگٹ یہ فکس کرتے ہیں کہ ہم نے رچ ہونا ہے، اور اتنا رچ ہونا ہے کہ ہمیں یعنی کہ جب بھی کہیں ہوٹل میں جائیں کوئی چیز کھانی پینی ہو تو اس کی قیمت نہ دیکھنی پڑے، اپنی پسند کی چیز خریدنی ہو تو قیمت کا مسئلہ نہ ہو، تو یہ لوگ رچ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ غریب غربا ہی رہتے ہیں۔ ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کام چور ہوتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے ہیں، اپنی وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے ہیں، وہ ایجوکیشن امپروو نہیں کرتے ہیں، یا ان کے پاس ایجوکیشن بھی ہو تو وہ پروکیسٹینیشن کا یعنی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی اپرچونٹی آئے پرافٹ کمانے کی تو وہ اس کے نیگیٹو پہلوؤں پر غور کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی رسک ٹیکنگ کا بیہیویئر ان میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو غریب لوگ اپنی عادتیں چینج کر لیتے ہیں وہ امیر ہو جاتے ہیں، اور امیر لوگ جو عادتیں چینج کر لیتے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے ایک اپنے جاننے کی یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے جن کی رنگ محل میں کپڑے کی بہت بڑی شاپ تھی، لیکن وہ انہوں نے خود اپنے محنت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ذریعے انہوں نے ایک بزنس اسٹیبلش کیا تھا، جس میں انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے دوسرے جو ان کے محسن سے ان سے انہوں نے پوری ہیلپ لی، اور ایک بزنس انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کا قائم کر لیا۔ اب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ان کے جو بچے تھے وہ انہوں نے ان کو وہ والی محنت نہیں کرنی سکھائی، نہ بچوں کے اوپر انہوں نے کوئی ذمہ داریاں ڈالیں، بلکہ بچوں کو خوب پیمپر کیا اور ان کو وہ تمام سہولتیں دیں جن سے وہ اپنی زندگی میں محروم رہے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کے لیے دو علیحدہ سے ایک بڑے شاپنگ مال میں شاپس قائم کر کے دیں، یعنی دونوں بیٹوں کو ایک بڑے شاپنگ مال میں علیحدہ علیحدہ شاپس قائم کر کے دیں تاکہ وہ بھی وہاں پر بزنس کریں۔ اب چونکہ بچوں نے شروع میں ہی اس طرح کی کوئی ذمہ داری اٹھائی نہیں تھی، اور والد صاحب نے ان کو پلیٹ میں رکھ کے تیار کر کے بزنس ان کے سپرد کر دیا، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد اولاد نے جناب اللہ تللوں میں پیسے ضائع کرنے شروع کر دیے، ان میں سکلز نہیں تھی، پوٹینشل نہیں تھا۔ تو یہ میں نے خود دیکھا کہ وہ بینکنگ کورٹ میں وہ کھڑے ہوتے تھے، اور اپنے جو انہوں نے قرضے ادھر ادھر سے اٹھائے ہوتے تھے اور ان کے خلاف جو مقدمات بنے ہوتے تھے وہ بھگت رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ چونکہ والد صاحب نے بچوں پر ذمہ داریاں نہیں ڈالی تھیں، انہوں نے کوئی جو بزنس کرنے کے اصول ہیں یا اس کے لیے جو سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ان کو انکلکیٹ نہیں کی تھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے، اور ان کی جو بڑے شاپنگ مال میں دو شاپس تھیں وہ بھی نیلام ہو گئیں۔ تو اس لیے یہ غریب اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے غریبوں والی حرکات شروع کر دیں، یعنی اپنے بچوں ان کے یعنی جو میرے دوست ان کے بچوں نے کوئی اپنے لیے کوئی بجٹنگ نہیں کی، کوئی پیسے تھیلے کا حساب کتاب نہیں رکھا، انہیں واہ بس خرچ کرتے رہے، ایزی کم ایزی گو کے چکر میں پڑے رہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بزنس کی سکلز جو تھی وہ بھی حاصل نہیں کی ہیں، اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کی، تو الٹیمیٹلی وہ غریب ہو گئے۔ اس طرح بہت سارے ایسے غریب لوگ بھی آپ کو دیکھنے میں آئیں گے کہ جنہوں نے محنت کو اپنا شعور بنا اپنا یعنی لاہ عمل تیار کر لیا کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور محنت کے ذریعے آگے نکلنا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ رچ ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ رچنس اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کہ آپ اپنے بچوں کو بھی محنت کی طرف نہیں لے کر جاتے، ان کی ایجوکیشن امپروو کرتے، ان کی زندگی میں بتاتے نہیں ہیں کہ روپیہ پیسے کو کمانا کیسے ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، سیو کیسے کرنا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، اور اس کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی اور خوشگوار اور مزیدار اور فنانشیل فریڈم والی زندگی گزاریں تو ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں میں بھی فنانشیل ایجوکیشن کو انکلکیٹ کرنا چاہیے، ان کی سکلز کو امپروو کرنا چاہیے، اور ان کے عمر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالنا چاہیے۔ جب وہ ان ذمہ داریوں کے پریشر سے گزریں گے تو پھر ہی انہیں احساس ہوگا، انہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں معاملات کس طرح چلتے ہیں اور کس طرح ہم نے آگے بڑھ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم ایک فنانشیل فریڈم والی اور انجوائیبل زندگی گزار سکیں۔
ظاہر ہے کہ جو بندہ فنانشل فریڈم میں ہوگا وہی کسی غریب کی مدد کر سکتا ہے نا. جو بندہ خود غریب غربا ہے وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو فنانشلی بہتر بنائیں تاکہ آپ دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں.